الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم صدر مجلس، امیر جماعت اسلامی اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز حضرات اور معزز سامعین، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات کو پہچانے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے اور ان کے مطابق وہ اپنی پوری زندگی اسی راستے پر وہ لگا دے۔ مولانا انصر صاحب نے دیکھیے، اب اتفاق یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کی زبان پر ان کا جو تخلص تھا، پتہ نہیں وہ شاعری کبھی کی یا نہیں کی، لیکن ان کا تخلص انصر تھا، وہ ہماری زبان پر وہی رہتا ہے۔ مولانا انصر صاحب نے ایک بار ایک واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ رامپور میں تھے، مولانا ابواللیث صاحب امیر جماعت اسلامی تھے اور وہاں کے شورا کے اجلاس میں ہمارے نانا مولانا اختر حسن اصلاحی صاحب، جو مولانا ابواللیث صاحب کے استاذ تھے، وہ بھی شریک تھے۔ مولانا ابواللیث صاحب نے مولانا انصر صاحب سے کہا کہ کیوں نہ آپ مدرسۃ الاصلاح چلیں اور وہاں تدریس کے فرائض انجام دیں، وہاں ضرورت ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مولانا اختر حسن اصلاحی صاحب تائید کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، تم غور کر لو، تمہیں جو پسند ہو وہی کرنا۔ مولانا انصر صاحب نے کہا کہ مجھے مضمون نویسی اور تصنیف و تالیف سے دلچسپی ہے، اس لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ دیکھیے، اس وقت جو انہوں نے اپنے کو پہچانا اور جو فیصلہ کیا، وہ فیصلہ کیسا مبارک اور کیسا عمدہ تھا کہ وہ آخر تک تصنیف و تالیف سے ہی ان کا شغل تھا۔ مولانا انصر صاحب سے علیک سلیک تو 1975 سے تھی، لیکن 1978-79 میں جب علی گڑھ سے میں ایم اے کر رہا تھا، اس وقت ان سے تعلقات استوار ہوئے اور ان کی خاکساری اور سادگی، تواضع یہ ایسی تھی کہ وہ استوار تر ہوتے گئے۔ اسی زمانے میں، چونکہ ذکر آیا معروف و منکر کا، اسی زمانے میں جب میں ایم اے کر رہا تھا تو مولانا انصر صاحب سے تعلقات ایسے تھے اور بے تکلفی بھی تھی۔ مولانا نے فرمایا کہ معروف و منکر کا عربی ترجمہ کر دو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ کر دوں گا۔ اس وقت وہ عربی ترجمہ ہوا تھا، اس کے 2 ایڈیشن چھپے، ایک کویت میں، پھر انہوں نے افسو نے دوسرا ایڈیشن شائع کیا، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہمارے ایک ترکی شاگرد تھے 82 میں، انہوں نے مجھ سے اجازت لی کہ یہ ترکی میں ترجمہ کروا دیا جائے، اس کا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ میں نے اجازت دی اور وہ ترکی میں ترجمہ ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مولانا کی کسی اور کتاب کا ترکی میں ترجمہ ہوا یا نہیں، لیکن معروف و منکر کا ترجمہ ترکی میں ضرور ہوا۔ ایک بات اور کہوں گا، سعودی عرب کے بڑے عالم اور محقق ڈاکٹر شیخ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اس مولانا کی معروف و منکر کو اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں ایک اہم کتاب قرار دیا ہے۔ 1982 میں جب تحقیقات اسلامی کا اجرا ہو رہا تھا، اس وقت کے جو واقعات ہیں، جو اس وقت جو جلسے ہوئے، اس کے لیے جو نشستیں ہوئیں ادارے تصنیف میں، اس وقت بھی میں ان تمام میں شریک رہا تقریباً۔ مولانا نے کس طرح محنت کی، مولانا جلال الدین صاحب اس رسالے کے اجرا سے پہلے ظاہر ہے ان کے تعلقات محدود تھے، علی گڑھ کے تعلیم یافتہ یا اساتذہ یا طلباء سے ان کے بہت تعلقات زیادہ نہیں تھے، لیکن جب رسالے کا اجرا ہوا تو اب وہ تعلقات ظاہر ہے وہ قائم بھی کرنے تھے، مضامین حاصل کرنے تھے، اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی۔ ہم لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں کے اساتذہ کے پاس جاتے رہے۔ اس کا دوسرا شمارہ، ہم لوگ پہلے شمارے میں تو نہیں شریک ہو سکے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا شمارہ ہے، اس میں ہمارے پروفیسر اشتیاق احمد ذلی صاحب، ڈاکٹر عبدالعظیم صاحب اصلاحی جو بیٹھے ہوئے یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ اور میں بھی شریک ہو پایا دوسرے شمارے سے۔ اور یہ ایک اتفاق ہے کہ پروفیسر اشتیاق احمد ذلی صاحب نے
پہلی بار اردو میں مضمون لکھا، اس سے پہلے وہ انگریزی میں مضامین لکھتے تھے، پہلا مضمون انہوں نے اردو میں لکھا تھا اور اس کا عنوان تھا تصوف میں پیر کا تصور، اور یہ مضمون بڑے ذوق و شوق سے پڑھا گیا مختلف حلقوں میں۔ ایک بات اس رسالے کے سلسلے میں اور عرض کروں کہ جب پہلا شمارہ نکلا اور میں دلی آیا مرکز جماعت میں، اس وقت میں نے ذرا سا لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ رسالہ نکلا ہے، تو ایک عمومی تاثر اس رسالے کے سلسلے میں اچھا نہیں تھا، اور وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ اس رسالے کی ضرورت کیا ہے؟ زندگی نکل رہا تھا، زندگی کے ہوتے ہوئے اس رسالے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عام جو تاثر تھا لوگوں میں وہ پسندیدگی کا نہیں تھا بلکہ اس کے خلاف تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیے، ابھی جو بھی ذکر آیا ہے اور ادارے کا جو تعارف ہوا ہے، 40 سال سے یہ رسالہ نکل رہا ہے، اور اس رسالے نے کیا کام انجام دیا ہے، کیسا علمی کام انجام دیا ہے۔ اس سے جن لوگوں نے اس وقت اس رسالے کے اجرا کا فیصلہ کیا تھا، ان کی دانشمندی اور عاقبت اندیشی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک بات اور، 1997 میں جائزۃ الملک فیصل، ملک فیصل شاہ فیصل ایوارڈ جو عالمی ایوارڈ ملتا ہے، اس میں اسلامی تحقیقات کا وہ کوئی نہ کوئی موضوع بدلتے ہیں ہمیشہ، تو اس میں خواتین، اسلام میں خواتین کی حیثیت، یہ موضوع تھا۔ چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ندوۃ الشباب العالمیہ ریاض وامی، انہوں نے مولانا کا نام تجویز کیا اس ایوارڈ کے لیے، اور اس وقت میں وزارت اسلامی امور کے ایک مرکز، اس کا نام مرکز البحوث والدراسات الاسلامیہ تھا، اس میں کام کر رہا تھا۔ وہاں حسین ذوالقرنین صاحب اور ہمارے ادارے میں میرے رفیق احمد رشید صاحب تھے۔ انہوں نے بڑی محنت کی اور ہمارے ادارے نے بھی مولانا کا نام تجویز کیا، اور اس میں مولانا کی کتابیں پیش کی گئیں، مولانا کے مضامین جو اس موضوع پر تھے۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے وہ انعام تو مولانا کو نہیں ملا، انعام ایک عراقی فقیہ عالم، سن 68 میں جو عراق کے وزیر اوقاف بھی رہے تھے اور وہاں اخوان کے مراقب عام بھی تھے، ڈاکٹر عبدالکریم زیدان کو ملا۔ اتفاق سے 93 میں ان کی ایک کتاب خواتین پر 11 جلدوں میں شائع ہوئی تھی، اس کا نام تھا المفصل فی احکام المرأة والبیت المسلم فی شریعت الاسلامیہ۔ یہ انعام انہیں ملا، لیکن بہرحال مولانا کا نام نامی اس موقع پر آیا، ان کی کتابیں بھی ظاہر دیکھی گئیں، اور انگریزی میں جو مضامین تھے، جو ترجمے تھے، ظاہر زیادہ تر کتابیں اردو میں تھیں اور ان کے بعض ترجمے تھے تو وہ دیکھی گئیں۔ تو یہ ایک پہلو مجھے یاد آیا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس کا بھی ذکر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مولانا کی علمی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے علمی پسماندگان کو اس راہ پر مزید گامزن ہونے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔